فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، معاذ بن ارشد معلوم کرتے ہیں جوتے چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اگر جوتے چپلوں پر نجاست، گندگی اور ناپاکی لگی ہوئی ہو تو ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، اور اگر ناپاکی اور گندگی جوتے چپلوں کے اوپری حصے پر لگی ہوئی ہے تو ان کو اتارنا ضروری ہے۔ نچلے حصے پر لگی ہوئی ہے جو حصہ زمین سے چپک کر چلتا ہے تب بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اگر نچلے حصے پر لگی ہوئی ہو اور آدمی جوتوں میں سے پاؤں نکال کے جوتوں کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے اور نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ لیکن ناپاکی عام طور سے نیچے لگی ہوتی ہے، پھر اگر ہم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ جوتے اتار کر ان پر کھڑا ہونے سے نماز جنازہ درست ہو جائے گی، گرچہ نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہو۔ اور اگر جوتے چپل بالکل پاک ہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ان پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو پھر پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ وسیم اکرم صاحب کا سوال ہے، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور اگر بیٹھ کر پیشاب کیا اور استنجا نہیں کیا تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ مروت، وقار اور اسلامی تہذیب اور آداب کے بھی خلاف ہے، اور آدمی جب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرتے ہوئے کپڑوں کے اور بدن کے ناپاکی میں ملوث ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی ہے، اور بلا عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جب آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کی چھینٹیں بدن پر لگتی ہیں، اور پیشاب کی چھینٹیں لگنا یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب یہ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ غیر مسلموں کا شعار اور ان کی پہچان بن چکی ہے، لہٰذا آج کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، جس کا گناہ یہ حرام کے برابر ہوگا۔ لہٰذا بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کو کوئی مجبوری ہے، پھوڑا پھنسی ہے، بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے لیکن استنجا نہیں کرتا تو استنجا نہ کرنے کی صورت میں بھی پیشاب کے قطرات کے بدن پر لگ جانے کی وجہ سے ناپاکی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے استنجا شریعت میں اسی لیے مطلوب ہے، اور شریعت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو پیشاب پاخانے سے فراغت کے بعد اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں۔ مولوی عبدالوہاب قطر سے معلوم کرتے ہیں، اگر میت کو غسل دے دیا اور پھر بعد میں گندگی نظر آئی تو کیا دوبارہ غسل دیا جائے گا؟ جی ہاں، میت کو غسل دینے کے بعد اس کے پیٹ وغیرہ سے گندگی خارج ہو جائے تو پھر نئے سرے سے اب غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ناپاکی کو صاف کر دیا جائے تاکہ اس کا بدن بالکل صاف ہو جائے۔ جنید انصاری صاحب پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص کی برادری فقیر ہو لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں ذات اور برادری کے بڑے ہونے کی بنیاد پر امامت کا عہدہ یہ تفویض اور سپرد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ امامت کے شرائط جس شخص کے اندر بھی موجود ہوں، پھر وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ فقیر ہو، پٹھان ہو، سید ہو، یا یہ کہ وہ کسی اور ذات برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ امامت کے شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حقدار ہے تو امامت اس کی بالکل قابل قبول ہے۔ اللہ کے یہاں مرتبہ اور درجہ وہ تقوی کے اعلیٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ملتا ہے، ذات اور برادری کی بنیاد پر نہیں ملتا، لہٰذا ایسے شخص کا امام بننا بالکل درست ہے، اور اس کی امامت میں دیگر لوگوں کا نماز پڑھنا بھی بالکل درست ہے۔
عثمان باغبان پوچھتے ہیں کیا ایک ہی خطبہ ہر جمعے کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ایک ہی خطبہ بھی ہر جمعہ کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی خطبات کو بدلتا رہے تاکہ موضوع اور عنوان بھی بدلتا رہے، اور جو لوگ سامعین میں عربی زبان جانتے ہوں وہ بھی اس کے مفہوم کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ ثناء اللہ بکارو پوچھتے ہیں کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ منہ میں ہو اور آدمی اسے چبا رہا ہو تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس کے منہ میں لقمہ نہیں ہے تو پھر سلام کرنے کی گنجائش ہے اور سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کچھوا کھانا کیسا ہے؟ کچھوا کھانا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کسی ڈاکٹر نے دوائی کے طور پر کچھوا کھانے کو کہا ہو اور اس دوائی کا کوئی جائز متبادل آلٹرنیٹ میڈیسن موجود نہ ہو اور کہنے والا ڈاکٹر یہ دیندار تجربہ کار ماہر مسلمان ہو تو پھر بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کے کھانے کی گنجائش ہے، ورنہ کچھوا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے عدت پوری ہونے کے بعد گھر پر مہمان بلانا، ان کی دعوت کرنا، قرآن مجید پڑھوانا کیسا ہے؟ ان تمام تر باتوں کا عدت کے معاملے میں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت کے دن مکمل ہو گئے تو خاتون کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص عمل شریعت میں موجود نہیں ہے، نہ گھر سے باہر نکل کے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ضروری ہے، نہ گھر پر مہمانوں کو بلانا ضروری ہے، اور نہ دعوت اور قرآن پڑھوانا ضروری ہے۔ بلال بھائی اتم نگر سے معلوم کرتے ہیں فروٹ بیئر پینا کیسا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو تو وہ چیز اسلام میں حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اگر فروٹ بیئر کے اندر بھی نشہ ہے اور اس نشے کی وجہ سے آدمی متاثر ہوتا ہے تو اس کا پینا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ حافظ توحید ہنگولی سے معلوم کرتے ہیں کیا ہر مانگنے والے کو صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اور بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود ہو، ایسے آدمی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اور جو آدمی کمانے پر قادر ہو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص واقعی مجبور ہو یا کوئی ہنگامی اور ایمرجنسی کی ضرورت پیش آ گئی ہو تو ایسے آدمی کے لیے بوقت ضرورت سوال کرنے کی گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بلا ضرورت سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرے پر اس مانگنے کا زخم ظاہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو وہ انگارے کم جمع کرے یا چاہے زیادہ جمع کرے۔ اور جن آدمیوں نے اپنا پیشہ ہی روزگار ہی مانگنا اور سوال کرنا بنا لیا ہو تو پھر ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن ان کو سب کے سامنے ذلیل کرنا اور ان کو دھتکارنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے اور واجب صدقات کے پیسے ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں، بلکہ اپنے محلے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند لوگوں کو تلاش کریں جن کے بارے میں اطمینان ہو جائے، ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے، تو صحیح جواب ہے 63 سال۔ ہمارے کافی دوستوں اور ساتھیوں نے جواب ہمارے کمنٹ باکس میں دیے ہیں، جنہوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد سعود عالم ناگلوئی، شہروز عالم قاسمی مظفر نگری، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین اریابی، ولی الرحمن مستوی متعلم مدرسہ نور العلوم، معاذ بن محمد رشد، راشد انور فراہیم، عبداللہ محمد عمران فریدی، محمد علی بنگال، محمد وسیم خان فلاحی، ارشد علی بٹلہ ہاؤس۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جواب ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔